بولے لیجئے آقا کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی صفیں درست کر کے پیچھے والوں کو آگے جگہ دیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل، انعام و احسان و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اور جملہ اہل ایمان کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. آج چاند کی 22 تاریخ ہے. 22 تاریخ اپنے اندر بہت برکتیں لیے ہوئے حاضر ہے. انیس تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے خلیفہ اجل ملک العلماء حضرت علامہ الشاہ مفتی سید محمد ظفر الدین قادری بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا. اور آج حضور سید عالم نور مجسم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر حضور سید عالم نور مجسم رحمت عالم حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے جانشین اعظم خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. آج 22 جمادی الاخری آپ کے تاریخ وصال ہے. آپ کا رتبہ، آپ کا معاملہ کیسا بلند و بالا ہے، ہماری زبان بیان سے قاصر ہے. آپ کی عظمت و فضیلت، آپ کی عظمت و بزرگی کا ذکر خود خداوند قدوس جل جلالہ وعم نوالہ نے کیا، اس کے ملائکہ نے کیا. سید الملائکہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا، اور خود زبان فیض ترجمان
حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کیا۔ آپ کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد 27 اکتوبر سن 573 عیسوی میں آپ اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہوئے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ نے کوئی شرکیہ عمل نہیں کیا، اور کریں گے بھی کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اپنے حبیب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جن کا کوئی ثانی نہیں، جن کا کوئی سایہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کوئی دوسرا محبوب پیدا نہیں کرے گا، یہ محالات میں سے ہے۔ اب جب اس کے ارادے میں یہ تھا کہ میں اپنے حبیب کو اس خاکدان گیتی پر بھیجوں گا، تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے سارا انتظام و اہتمام و انسلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ اپنے حبیب کے لیے تیار کیا، تو آپ کے شرکاء، آپ کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روز الست میں ہی چن لیا، روز اول ہی چن لیا کہ میرے حبیب کے ساتھی کون ہوں گے، میرے حبیب کے اصحاب کون ہوں گے، اور ان اصحاب میں افضلیت کسے ہوگی، اولیت کسے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ میرے حبیب کا جانشین اعظم کون ہوگا، لہذا اس جانشین کی بھی وہ اعلیٰ تربیت، اعلیٰ تخلیق فرمائی کہ ان جیسا پوری کائنات میں انبیاء و مرسلین اعظام کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء و مرسلین اعظام کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کو افضلیت و اولیت حاصل ہے، تو وہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ یہ اجماع ہے، متفقہ صحابہ اکرام کا بھی فیصلہ یہی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 2 سال 4 مہینے کے بعد 27 اکتوبر سن 573 عیسوی میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام و مرتبہ اپنے کرم خاص سے عطا فرمایا تھا۔ جب سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر جب آقا کائنات کی ہو گئی تو آپ نے اعلان نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والی ذات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمائے، ان میں آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ آپ کے والد گرامی صحابی، آپ صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابیہ، اور آپ کا پوتا صحابی۔ 4 نسلیں آپ کی صحابیت سے مالا مال ہوئیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بہت دانا بینا شخص تھے، بہت دور رس اور بہت دردمند تھے۔ آپ کا نام
عبداللہ تھا، لقب کنیت آپ کی ابو بکر سے مشہور ہوئی، اور صدیق آپ کا لقب کب ہوا؟ جب واقعہ معراج ہوا۔ واقعہ معراج کے بعد کفار و مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو بکر، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق محمد ابن عبداللہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس سفر کیا، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا پہنچا، سدرۃ المنتہا سے ساتوں آسمانوں، زمینوں، جنتوں، دوزخ کی سب کی سیر کر کے اور راتوں رات واپس ہو گیا۔ اس شان سے واپس ہوا ہے کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہلتی رہی۔ کیا یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے؟ کیا تم اس کی حمایت کرتے ہو، تائید کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا، کس نے کہا ہے تم سے یہ بات؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے۔ کہا جب میرے آقا نے کہا ہے تو یقیناً سچ ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، بغیر سنے بغیر دیکھے میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ تو آپ کا لقب ہو گیا صدیق۔ آسمانوں میں بھی آپ کو صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زمینوں میں بھی آپ کو صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بہت نرم دل تھے، بہت مشفق و مہربان تھے، اور صاحب ثروت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلندیوں سے نوازا تھا۔ آپ اس زمانے میں ہر دکھے دل کا مداوا کرتے تھے۔ کوئی مسلمان پریشان حال ہوتا تو اس کی مدد کو سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے اور اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال کو کفار مکہ نے بہت اذیتیں دی، دردناک اذیتیں دی تھی، تو حضرت بلال کو آزاد کرانے والے دیت دے کر کے آپ ہی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح بے شمار آپ نے اسلام کے لیے خدمتیں انجام دی اور خدمت خلق کرتے رہے، اور رسول اللہ پر اپنی جان و مال سب کچھ نچھاور کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مال کے جمع کرنے کے لیے، تو سارے صحابہ اکرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ بارگاہ رسالت میں جو بھی ان کے پاس تھا اس میں سے جو بھی وہ دے سکتے تھے وہ لے کر کے آئے۔ اس دن حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بار ابو بکر جو ہے ہم سب سے سبقت لے جاتے ہیں، لہذا اب کی بار میں لے جاؤں گا سبقت ابو بکر سے۔ لہذا انہوں نے اپنے تمام مال کا آدھا آدھا حصہ کر کے جو کچھ بھی حضرت عمر کے پاس تھا آدھا آدھا کیا سارے مال کا، اور وہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں اس شان سے حاضر ہوئے، اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے جو ہے آگے بڑھ جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا اس میں۔ تو جب سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے کی لکیروں کو سرکار پڑھ لیا کرتے تھے۔ دیکھنے کے بعد حضرت عمر کو بھی دیکھا، حضرت ابو بکر کو بھی دیکھا، اور دیگر صحابہ اکرام کو بھی دیکھا، اور ارشاد فرمایا کیا کیا لائے ہو؟ کہا فلاں فلاں یہ چیز لایا ہوں، یہ چیز لایا ہوں، یہ چیز لایا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر تم کیا لائے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، جو کچھ بھی تھا میرے پاس میں نے آدھا آدھا کر کے لیا آیا۔ کہا آدھا اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھا، اور آدھا آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے لے آیا۔ سرکار نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم بتاؤ تم کیا لائے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، جو کچھ بھی غریب خانے میں تھا جھاڑو لگا کر کے ساری چیزیں بارگاہ رسالت میں پیش کر دی ہیں میں نے، کوئی کیل کاٹ
کانٹا نہیں چھوڑا گھر کے اندر، سب کچھ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا آقا کائنات نے تو پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے چھوڑ دیا میں نے۔ تو حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم میں نے اس دن اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ سبقت لے کے جا ہی نہیں سکتا ابو بکر سے آگے کوئی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جانثار صحابی یار غار مصطفیٰ جن کی تعریف قرآن پاک نے فرمائی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے، آپ کی صحابیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بے شمار مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر عطا فرمایا، اور ہم میں ہماری جماعت میں سب سے بہترین ذات حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہت سے واقعات، بہت سے معمولات آپ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ آپ کی زندگی امت مصطفیٰ کے لیے بڑی رہبر و رہنما ہے۔ جب سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً آپ کی جانشینی کا اشارتاً و کنایتاً بار بار اظہار فرما دیا، اور پوری اجماع امت تھی کہ ابو بکر صدیق جانشین رسول ہیں، ایک مرتبہ ایک موقع پر جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ کچھ ناساز ہوئی، تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد گرامی کا دل بہت نرم ہے، آقا کائنات کو مصلی پہ نہ دیکھ کر ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے مصلی پر قدم رکھ سکیں، لہذا میری گزارش ہے کہ آپ کسی اور کو اجازت عطا فرما دیں تاکہ وہ نماز پڑھا دیں۔ دیکھیے وہ ام المومنین تھی، جب ان کی اولاد صاحب کرامت ہو سکتی ہے تو وہ خود صاحب کرامت کیسے نہیں، اور وہ بھی کون؟ بارگاہ رسالت کی محبوب نظر، جن کے لیے تمام امہات المؤمنین کو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا، عائشہ کو میں بہت محبوب رکھتا ہوں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ کہتی ہیں تو سرکار جلال میں آ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ آپ کہتی ہیں پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کسی اور کو اجازت عطا فرما دیں، میرے والد بہت نرم دل ہیں۔ تو سرکار کو جلال آ گیا، عالم جلال میں ارشاد فرمایا کیا تم یوسف کی عورتوں کی طرح ہو جو مجھے تکلیف پہنچانے پہ لگی ہو؟ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو اجازت دو کہ وہ نماز پڑھائیں جا کر کے۔ بس اس کے آگے تو اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ تشریف لیا، نماز شروع ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عین حالت نماز میں، درمیان نماز میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر جو پردہ تھا وہ ہلتا ہے اور وہ ہٹتا ہے۔ سرکار اندر سے نظر ڈال رہے مصلیان مسجد پر۔ مسجد نبوی میں تیسری صف میں داہنی جانب سرکار کا حجرہ مبارکہ تھا، جبکہ وہی لائن سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے حجرے تھے، لیکن سرکار نے سارے دروازے بند کرا دیے سوائے حضرت عائشہ کے دروازے کے۔
سارے دروازے بند کرا کے دوسری طرف سے راستہ نکلوا دیا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ بند نہیں کروایا۔ سرکار نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کو کچھ احساس ہوا جو سب سے آخری صف میں کھڑے تھے، تیسری صف میں جو تھے، انہوں نے عین حالت نماز میں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور چہرے مبارکہ کو گھما کے دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ عین حالت نماز میں سرکار حجرہ مبارکہ سے تشریف لا رہے ہیں باہر، تو صحابہ اکرام حالت نماز میں ہے، سینہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے اور چہرے مبارکہ سرکار کے حجرے مبارک کی طرف ہے۔ اب بتاؤ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، داہنی جانب صحابہ اکرام نے چہرہ مڑ کے دیکھ لیا۔ اب آگے والوں کو کیسے اس کی اطلاع دیں کہ سرکار حالت نماز میں تشریف لا رہے ہیں، عین نماز کے موقع میں درمیانی نماز میں آ رہے ہیں؟ تو اس سے اگلی صف والوں کو احساس ہو گیا کہ سرکار آ رہے ہیں، فوراً انہوں نے بھی جو ہے تھوڑا سا چہرہ گھما کے دیکھا تو پتہ چلا سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اگلی صف والوں کو احساس ہو گیا پہلی صف کو کہ آقا آ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اور چہرہ گھما کر کے پورا گردن موڑ کر کے اپنی سرکار کے روح زیبا کی زیارت کر رہے تھے۔ نماز بھی ہو رہی ہے، سرکار کے روح زیبا کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امام نماز ہیں ان کو کیسے اطلاع دی جائے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں؟ تو معلوم ہے کیا کیا صحابہ اکرام نے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ جو نیت باندھی تھی، الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو عین حالت نماز میں صحابہ اکرام نے امام کو حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دینے کی وجہ سے یہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، ایسے جیسے یہ ہاتھ مارا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ آقا تشریف لیا ہے نماز میں۔ سرکار چونکہ امام و مقتدا تھے ہیں، اس لیے سرکار نے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے کی طرف تشریف لیا ہے، بڑھتے رہے صف در صف، حتیٰ کہ عین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے آ گئے۔ اب حکم کیا ہے؟ کوئی بھی آ جائے مصلی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تعظیم رسول، محبت رسول، عظمت رسول دل کو ابو بکر کے گوارا نہیں کرتی تھی کہ آقا کے ہوتے ہوئے غلام مصلی پر کھڑا رہے۔ عین حالت نماز میں حضرت ابو بکر پیچھے کی جانب مڑنے لگے، جیسے پیچھے کی جانب بڑھے تو فوراً سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کندھے شان مبارک پر دست اقدس رکھا اور ارشاد فرمایا ابو بکر نماز مکمل کراؤ۔ حکم تھا کہ نماز مکمل کراؤ، لیکن عشق تھا کہ سرکار کو امام بناؤ۔ ابو بکر رکے نہیں مصلی پر، پیچھے کو بڑھ گئے، جیسے پیچھے بڑھے پھر آقا نے کچھ نہیں فرمایا، سرکار آگے تشریف لے گئے، جہاں سے ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آقا نے نماز کو مکمل کرا دی۔ اب بتاؤ کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ جو بخاری پڑھتے ہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی، کیا یہ عشق محبت عشق رسول نہیں ہے؟ یہ عظمت مصطفیٰ نہیں ہے؟ یہ محبت رسول نہیں ہے؟ یہ تعظیم رسول نہیں ہے؟ قرآن نے صاف ارشاد فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب کیا کریں ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کیا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات و حسنات کریں؟ کیا کریں ہم؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن فرماتا ہے سب سے پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو تمہیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو سب سے پہلا کام ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے اور توقیر رسالت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کہتا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور پھر پڑھو نماز، پھر رکھو روزے، پھر کرو حج، پھر کرو صدقات و خیرات و حسنات اور نیک کام جتنے تم سے بن سکے سب کرو۔ یہ سب کب مقبول ہوں گے؟ جب عظمت رسول ہوگی، دل میں محبت رسول ہوگی، تب یہ ساری عبادتیں لائق توجہ اور قابل قبول ہوں گی۔ اگر بغض رسول دل میں ہوگا، انکار رسول دل میں ہوگا، عظمت رسول سے کھلواڑ ہوگی، تو یہ ساری کی ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی اور جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ بغیر محبت رسول کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن محبت رسول کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف نعرے لگا لیں، بریانی پکا لیں، لنگر لٹا لیں، 11ویں کر لیں، 12ویں کر لیں، اور 12ویں میں دیگیں لٹا دیں، جشن میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجا دیں اور جلوس نکال کر کے بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اللہ کی قسم یہ سب مستحبات میں سے ہے۔ سرکار نے جو فرائض کا حکم دیا ہے، جب تک تعلیمات رسول کو ہم اپنائیں گے نہیں، رسول اللہ ہم سے راضی ہوں گے نہیں۔ اگر ہمیں رسول کو راضی کرنا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قرۃ عین بی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بتاؤ سنیوں کتنے ہو جو نماز پڑھتے ہو 5 وقت؟ سرکار کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جو نماز ہم پر فرض ہے، ہم مسجد آتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو بتاؤ کیا رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہماری ذات سے پہنچے گی؟ کیا سرکار ہماری ذات سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جو حبیب کو پسند ہے وہی کام کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی کام کیا۔ جب سرکار کا وصال مبارک ہو گیا تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، مسیلمہ کذاب پیدا ہو گیا جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو بلا کر کے فوراً مشورہ کیا کہ اب یہ حالات ہے سرکار کے وصال کے بعد، تو اب جو ہے فوراً معاملہ کیا کرنا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ میں ہر اس سے حساب لوں گا جو منکر زکوٰۃ ہوگا۔ تو اس وقت فاروق اعظم نے کہا اے امیر المؤمنین، ابھی اسلام کی ابتدا ہے اور شروعات کا مسئلہ ہے، سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے ہیں، اگر ہم اس حالت میں جنگ چھیڑتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر، اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، میں اعلان کرتا ہوں ان لوگوں سے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کا، اگر تم لوگ میرے شریک ہو گئے تو ٹھیک، اگر نہیں شریک ہوتے ہو تو تنے تنہا ابو بکر میدان عمل میں اتر جائے گا اور تلوار لے کر ان مرتدین سے حساب لے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک سے کہہ دے گا یا الہ العالمین، میں نے تیرے ان بندوں کو پکارا تھا، انہوں نے میرا ساتھ نہ دے کر مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم ایک دم بارگاہ امیر المومنین میں عرض کرتے ہیں اے ابوبکر، نہیں حاشا کلّہ، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں، یہ تو ایک مشورے کی بات تھی، ایک رائے تھی ہماری، ورنہ وہی عمل ہوگا جو امیر المومنین کا حکم ہوگا، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہوگا، وہی عمل ہوگا۔ آپ ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوں گے۔ تو ملک شام میں ملک عراق کو فتح کیا اور مسیلمہ کذاب کو اور اسود کذاب کو آپ نے تہہ تیخ کر کے ان کا قلع قمع کیا، اور منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ جب تک نہ لے لی اس وقت تک ان سے جہاد کیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ وقت چونکہ تنگ مکمل ہو گیا اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ کل اتوار آنے والا، پرسوں اتوار کو بعد نماز عشاء جو ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے، حضرت مفتی اسلم صاحب چیف قاضی ادارہ شرعیہ کرناٹک تشریف لاتے ہیں ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو۔
چونکہ اگلے اتوار کو حضرت تشریف نہیں لگتے ہوں گے 2 اتوار، اس لیے اس اتوار کو حضرت کا یہ پروگرام رکھ دیا، اور ساتھ میں جشن صدیق اکبر کا بھی پروگرام رکھا ہے، اسی میں انشاءاللہ موقع رہا تو حضرت صدیق اکبر پر کچھ گفتگو کی جائے گی، اور بہت سے واقعات اور ایسے نصیحت آمیز جو ہے کردار و عمل ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے پرسوں اتوار کے دن تشریف لائیں، اور اسی دن میں 3 بجے سے 5 بجے تک جناب عبدالباسط برکاتی کے مکان پر عورتوں کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ ہوگا، اس میں بھی آپ حضرات تشریف لے کر کے آئیں، وہ اپنے اہل خانہ کو بھیجیں، اپنی عورتوں کو۔ تو بات میں یہاں اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری مطابق 23 اگست سن 634 عیسوی میں آپ اس خاکدان گیتی سے رخصت ہو گئے عالم جاویدانی کی طرف، اس شان سے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برابر میں ہی جگہ عطا فرمائی۔ یاد رکھے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بزرگوں میں مشہور ہے یہ واقعہ، یہ محاورہ، آدمی پیدا کہیں ہوتا ہے، پرورش کہیں پاتا ہے، انتقال کہیں ہوتا ہے، دفن کہیں ہوتا ہے۔ دفن کہاں ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس یار غار کو کس پاک مٹی سے پیدا فرمایا؟ اپنے حبیب کے مزار پاک کی مٹی، وہ جس سے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اسی مٹی میں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برابر میں کروٹ میں لٹالا۔ آپ سب سے پہلے ہے، اولین اسلام لانے والوں میں، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھنے والوں میں، امت میں آپ امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جو سرکار کے ساتھ اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جاتے ہوں گے، اور جنت میں بھی سرکار کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں پل صراط پر اس وقت تک کسی کا گزر نہیں ہوگا جب تک کہ اسے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا پروانہ نہ مل جائے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوگا اسی کو اجازت ملے گی پل صراط پر گزرنے کی۔ اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے امیر المومنین کی تعلیمات و ہدایات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں ایک باپ کی حیثیت سے تھے، وہیں ایک ساتھی کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی میں ہمیں درس عبرت ملتا ہے، اور ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی درس عبرت ملتا ہے، اور ایک باپ کی حیثیت سے بھی درس عبرت ملتا ہے۔ آپ کی سوانح اور سیرت کو پڑھنے کی خاص ضرورت ہے۔ آج جو فتنے و فساد اٹھ رہے ہیں رافضیوں کی طرف سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی افضلیت و فضیلت پر ان سب کا سدباب اگر کرنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح و سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ان کی شخصیت کو جاننا پڑے گا، تبھی ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ورنہ صرف ہم نعرے لگانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ایک اعلان ہے، کیا ہے؟